اپنے ملک کی افواج سے بھی ہمارا مطالبہ ہے۔ ہمارے فوج کے سالار کہتے ہیں کہ ہم حرمین شریفین پہ جا کے پہرا دیں گے، تو جو فوج حرمین شریفین پہ پہرا دے سکتی ہے وہ قبلہ تین پہ پہرا کیوں نہیں دے سکتی؟ پاکستان کی فوج اسلام کی فوج ہے، اور میں نے اگلے دن بھی کہا تھا کہ اس فوج پر جیسے فرض ہے کہ واگا بارڈر انڈین آرمی کو پار نہ کرنے دے، اس سے بڑا فرض ہے کہ یہودی فوجی کو اقصی میں نہ داخل ہونے دے۔ کئی جگہ جا کے ہماری فوج نے ڈیرے لگائے، تو یہ تو اب امتحان ہے بہت بڑا۔ بھیجو فوج کو۔ پاکستان کا اعزاز ہے کہ اس کی فوج جذبہ ایمان بھی رکھتی ہے، پیشہ وارانہ عسکری صلاحیت بھی چوٹی کی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ فوجی جذبہ ایمان سے یہودیوں کو دن دہاڑے تارے دکھا دیں گے، لیکن ادھر کا رخ تو کرے۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے دل کی اپنی بات کر رہا ہوں، جو رکن ہے اسلام کا جہاد۔ میں نے اس پہ کشمیر کے لحاظ سے بھی فتویٰ لکھا کہ فرض ہے، ہمیں جانے دو کہ ہماری زندگی میں جہاد باللسان ہے، جہاد بالقلم ہے، لیکن قرآن میں حکم جہاد بالسیف کا بھی ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے شہادت کی کبھی تمنا نہ کی منافقت کی موت مرے گا۔ تو میں کہتا ہوں حکومت وقت سے کہ فوج بھیجو، اور اگر تم نے نہیں بھیجنی تو جواب وہ تو تم نے دینا ہے، لیکن کم از کم پھر ہمیں ہی اجازت دے دو۔ اور کچھ نہ کر سکے تو فلسطینیوں کے ساتھ مل کے چند روڑے یہودیوں کو ہم بھی مار لیں گے۔ ٹینک نہ چلا سکے تو یہودیوں کی چند گولیاں ہمارے سینے بھی ٹھنڈی کر دیں گے۔ کل قیامت کے دن شرمندگی تو نہیں ہوگی کہ ادھر لاشیں تڑپتے رہے اور ادھر تم اپنے آرام میں رہے، اپنے سکون میں رہے۔ اور ویسے بھی جہاد صرف فوج پہ فرض نہیں، جس طرح ہم اپنے اپنی نماز کے ذمہ دار ہیں، اپنے اپنے روزے کے ذمہ دار ہیں، اس طرح ہم میں سے ہر کوئی اپنی طرف سے جہاد کا بھی ذمہ دار ہے۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ فوج باقاعدہ جب تیار ہے تو ان کا تو کام ہی یہ ہے، وہ یہ کریں کام، اور انہیں ضرورت ہو ہمیں خواہ آگے رکھیں یا ساتھ رکھیں یا پیچھے رکھیں، لیکن الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اس کو کوئی بادشاہ کینسل نہیں کر سکتا۔ اور اب عملاً جہاد کینسل ہے۔ کہاں ہو رہا ہے جہاد؟ اقدامی پوری کائنات میں ایک جگہ بھی نہیں ہو رہا۔ جو حکم تھا کہ کافر جہاں ہوں انہیں پہلے تبلیغ کرو، اگر کلمہ پڑھیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حملہ کر کے وہ علاقہ فتح کرو۔ پوری دنیا میں ایک جگہ بھی جہاد اقدامی نہیں ہے۔ اور اب کئی مسلم ممالک تو دفاعی سے بھی معذور ہو گئے، آرام پرست، اور وہ تب زنگ لگا توپوں کو جب اقدامی جہاد چھوڑا۔ تو اتنا بڑا فرض ترک ہو رہا ہے امت کا جو ہر مسلمان پہ تھا۔ ہاں شرائط ہیں کہ امیر المومنین ہو اور اس کی طرف سے اعلان ہو، اور اس طرح کہ اپنے اپنے جتھے بنا کے پھر کوئی فساد نہ کیا جائے، جیسے کچھ تنظیموں کی طرف سے وہ ایک صورتحال بھی بنی فساد کی۔ کب آئے گا وہ وقت، کب آئے گا وہ سال جو سال جہاد ہوگا؟ کب آئے گا وہ مہینہ جو ماہ جہاد ہوگا؟ کب آئے گا وہ ہفتہ جو ہفتہ جہاد ہوگا؟ اگر ہم 60 سال کے، 70 سال کے، 80 90 سال کے ہو کے مر گئے اور ایک ہفتہ بھی جہاد کا نہ ہوا
تو رب پوچھے گا کیا دنیا پہ کفر مٹ گیا تھا کہ تمہیں کوئی جگہ ہی نہیں نظر آئی جہاد کرنے کی؟ اور اب تو وہ ہماری مسجد اقصی میں گھسے ہوئے ہیں، اب تو وہ مسلم امہ کے گھروں میں گھس کر تلاشیاں لے رہے ہیں، مسلمانوں کو آ کر لوٹ رہے ہیں، ہڑپ کر رہے ہیں، عزتوں پہ حملہ ہو رہا ہے۔ حاکم وقت کی جو ذمہ داری ہے اسے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے، تولتا کچھ بھی نہیں۔